السلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ یہ میں بنا رہی تھی دم پخت، اور بھی اس کو کوئی نام ہے شاید یاد نہیں آ رہا مجھے، تو دم پخت ہے اور کیا ہے، نمکین گوشت نہیں، نمکین گوشت تو دوسرا ہوتا۔ بہرحال تو یہ میں گھی ڈالی اور بہت شوق تھا میں بھی دیکھوں بھائی کیسا بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، یعنی ذائقہ ٹیسٹ کیسا آتا ہے۔ دیکھتی تھی میں نیٹ پہ اپنا اپنا طریقہ، میں تو بھائی نئی آئی ہوں مارکیٹ میں، تو میں نے کہا چلو، ہاں حقیقت بات بتا رہی ہوں میں تو یہ کبھی زندگی میں یہ سب نہیں بنائی، اور نہ میں کھائی تھی۔ نمکین گوشت وغیرہ تو میں کھائی ہوں، جیسا کہ وہ ہم چربی میں بناتے ہیں، اور نمک ہی ہوتا ہے اس کے اندر، نمک اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ایک الگ ٹیسٹ دیتا ہے، وہ بالکل چربی کے اندر ہی پکتا ہے، گوشت گلتا ہے، تو جس کو کہتے ہیں ہم گوشت کو گرم کرنا، ہم گرم کر کے رکھتے۔ پہلے ہماری امی بہنیں، فریج ہوتا نہیں تھا، ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح کرتے تھے، چربیوں میں بنا کے رکھتے تھے، وہ جب تک چلتا تھا، اور وہ صحیح سے گرم کرنے کا مقصد کہ چربی بالکل پگھل جائے اور گوشت وہ چربی اپنے آپ میں یعنی تر کر لے اپنے آپ کو، تو وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1 مہینے ہو یا 15 دن ہو، 20 دن ہو، گوشت کے اوپر ہی جتنا گوشت ہوتا تھا، تو پتیلیوں میں 2-3 پتیلیوں میں گرم کر کے ہمارے ایسے رکھتے تھے۔ بہرحال تو اس طرح میں نے کہا چلو یہ پیاز گوشت کو میں گھی ڈالی، گھی ڈالنے کے تو کیونکہ چربی تھا ہی نہیں نا، تو چکنا تھا نہیں، تو میں نے کہا اب کیا کروں، تو تھوڑا سا آپ گھی ڈال سکتے ہو یا آئل، جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ ڈال سکتے ہو۔ تو پھر میں یہ پیاز پتیلی چھوٹی تھی، اور یہ پہلے بھی میں مٹی کے اس پہ چولہے پہ پکا چکی ہوں نا، تو یہ کالا ہو گیا تھا بیچارہ بہت زیادہ۔ بہرحال تو اس کو میں گھسی یہ صاف کری، ابھی جو ہے یہ چھوٹا پڑ گیا تھا، یہ ہڈا وڈا بھی بڑا تھا، گوشت لگے ہوئے تھے، گوشت بھی تھا، تو میں نے کہا چلو اس طریقے کا بڑا بھی ہے تو پتیلیوں میں کیا کھانا، سالن میں اچھا نہیں لگتا اس طرح بڑا بڑا، تو میں الگ کر کے میں نے اس طرح یہ ٹماٹر کا ٹیسٹ بس صحیح ہے ٹماٹر، پر یہ ہے کہ میرے خیال سے ٹماٹر نہیں ڈالنی چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ مرچیں ہیں اور دھنیا بول رہی ہوں آلو بھول گئی، میں نے آلو بھی نہیں ڈالی، بڑے بڑے تھے اور وہ پتیلی میں فل ہو چکا تھا، پھر میں یہ سیٹنگ ہی کر رہی تھی، بس سیٹنگ کر کے سیٹنگ ہی کر دی ان کا۔ تو بہرحال تو پھر میں ان کو جیسے بھی ہو پھر میں ان کو کری سیٹ ویٹ کر کے، پھر میں یہ کالی مرچیں ڈالنی ہوں، نمک تو میں گوشت میں ملا چکی تھی، آلو، ہری مرچیں اور ادرک کے پیاز لہسن، تو یہ میں ڈالنے کے بعد یہ ٹماٹر جو بھی، پر میرے خیال سے ٹماٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایک الگ چینج ہو چکا تھا۔ تو پھر یہ میں بلی بھی تھی ماشاءاللہ سے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ کہ آپ نے اگر ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہیں پہ گھومتے رہتے ہیں، تو پھر میں اس کو اب تنگ بھی کر رہی ہے مجھے، پریشان بھی ہو رہی ہوں کیونکہ وہ بھائی منہ اس کے اندر پتیلی مار دے گی تو پھر ہو گیا، میں پریشان، ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑنا، پھر ایک ہاتھ سے پھر یہ بھائی بڑا مسئلہ ہوتا پھر۔ بہرحال تو پھر میں یہ آٹا تھا یہ گوندا ہوا تھا، تھوڑا گیلا تھا، میں نے کہا کیا گوندھ کے میں ضائع کروں، تو یہ آٹا فریج میں رکھا ہوا تھا تھوڑا سا الگ سے نا، بچ جاتا ہے جیسے کہ آپ 1-2 پیڑے کا بچا ہوا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو نکال کر پھر میں اس کو بس میں نے کہا اسی میں ہی کرنا ہے مجھے، اور مجھے کوئی نہیں یعنی گوندنا آٹا ضائع کرنے والی بات ہے نا، چیز وہ ہو جاتی ہے، تو سمجھو ایک آدمی کے کھانے کا یہ بس کیا بولوں میں۔ بہرحال تو پھر میں یہ صفائی کرور کے پھر میں یعنی صفائی کا مطلب یہ ہٹا کے پیالے والے دھوئی، پھر مجھے پیاس لگ رہی تھی، گرمی آپ کو پتہ ہے شدت کی چل رہی، ابھی تو پھر بھی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے پر گرمی ہے، تو پھر میں یہ کراچی میں تو بادل بول رہے ہیں پر برس رہا نہیں ہے بیچارہ، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں پیاس مجھے بہت زیادہ، میں نے کہا یار پانی پی لوں،
پھر میں کمرے میں آ گئی، پانی پینے لگ گئی۔ بات یہ ہے کہ کیمرہ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ انسان کھل کے کام کر لے نا، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی اسٹینڈ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ لوں گی۔ پھر یہ ہاں بھائی، یہ تو بہت گھنٹوں کے بعد پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہ کافی گھنٹہ لے چکا تھا، پر ایک دفعہ میں دیکھ چکی تھی پر یہ گل گیا تھا، پر تھوڑا سا کسر تھا، پھر میں اس کو رکھ دی تھی۔ پھر یہ 1 گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو دیکھی، یعنی سمجھ جاؤ میں اس کو 3 سے 4 گھنٹے پکائی ہوں، کم سے کم 4 گھنٹے دھیمی آنچ پہ، یعنی سلو تو ہلکی آنچ پہ۔ بہرحال تو پھر میں یہ چکھ چکی تھی، چکھ لی تھی، یعنی کہ پہلے ہی وہ پلیٹ بھی آپ کو تھوڑا چکنا لگ رہا ہوگا۔ تو یہ چمچ بھی گندے ہو گئے تھے، کیونکہ ہاتھ اسی ہاتھ سے میں کیمرہ دوسرے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی۔ یہ چکھ وکھ کے پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا ایسے دکھا رہی تھی، ظاہر دکھانا بھی پڑتا ہے۔ تو آلو بھی گل گئے تھے، بس صحیح ہے، نمکین ٹیسٹ تھا اور کیا تھا، اور بس ایسے ہی تھا، بس صحیح تھا۔ بس میں یہ نہیں بولوں گی بہت زبردست تھا، پر کھا رہی ہوں تو بولوں گی ہاں اچھا ہے بھائی، اب برا تو نہیں بول سکتی، محنت کری تھی۔ تو بہرحال کھانے کی چیزیں، پر مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا، صحیح ہے بس۔ اور ہمارے شوہر بولے یہ کیا بنا دیا بھائی تم نے، انہوں نے تو بیچارے نے بس 1 روٹی بھی مشکل سے وہ کھائے۔ تو عادت نہیں ہے ہماری، ہم جیسے لوگ مرچ مسالہ کھانے والے یہ کہاں سے کھائیں گے، تو میں تو پھر بھی کھا لی، اور ختم بھی میں ہی کری ان کو۔ پھر میں نے بس ختم کا مطلب یہ بھی کھائے، میں بھی کھائی۔ پھر اس کو میں نے دوسرے دن جو میں اس کو کری، تو وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بہرحال پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ یہ میں یہ دکھا رہی ہوں، یہ اس کا دیسی شوروا یخنی جو ہوتا، تو پھر میں یہ دکھا رہی تھی کہ یخنی ہے اس کے اندر، سوکھا نہیں تھا، جلا نہیں تھا یہ۔ چلیں بھائی، اگلے ولاگ کے لیے اللہ حافظ۔